السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی سیدخلون جہنم داخرین۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے پیارو، یہ مبارک گھڑی ہے، اس وقت اللہ کا قرآن مکمل ہوا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ختم قرآن پر یعنی اللہ کے قرآن کے مکمل ہونے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، ایک مختصر حدیث آپ کو سنانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ہم طے کریں انشاءاللہ کہ اس حدیث پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے سامنے، ہم ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اور ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بنے۔ بولو یہی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے، ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے درست بن جائے۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج میں آپ کو ایک زبردست خزانہ دے رہا ہوں، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے امت کو دیا ہے۔ اگر اس خزانے کو ہم نے لے لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ پھر خوف ختم، کورونا کا خوف ختم، لاک ڈاؤن کا خوف ختم،
بلکہ اگر خوف ہوگا تو ایک پیدا کرنے والے اللہ کا ہوگا، دنیا کی کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے اور بیماری اس درجے کی بڑھتی گئی، حدیث شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، پورا جسم پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اس لیے کہ ہمارے آقا امت سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا نہیں، زندگی کو سنا نہیں۔ اگر ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اگر ہمارے ماں باپ سے بھی ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ اب حضرت اقدس کو اطلاع ملی کہ میرے ایک صحابی سخت بیمار ہے اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، ایسی بیماری کے چلنے کی طاقت نہیں، ایسی بیماری کے بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی بیمار پرسی کے لیے، بیمار کا حال معلوم کرنا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے، یعنی بیمار بھائی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنے ٹھکانے کو جنت میں بنا لیا۔ تو بیمار کی عیادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ جنتی بنانے والی چیز ہے۔ کسی مومن کی خیر خبر کو معلوم کرنا کوئی معمولی نہیں، کسی مسلمان کی ملاقات یہ معمولی نہیں بلکہ یہ جنتی بنانے والی ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اس کے باوجود شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے بیماری کے ایام گزر رہے ہیں، بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو، اللہ سے کس چیز کو طلب کرتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری کے ایام میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ اس میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت عمر سے فرمایا، میرے محبوب نے مجھ سے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، جب کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اسے دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔
اب ہمارے نبی نے سوال کر لیا وہ بیمار صحابی سے کہ بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ اب صحابی کا جواب سنو، کیا فرمایا؟ میرے محبوب میں اللہ سے مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کی زندگی میں تو مجھے جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، دنیا کی زندگی میں تو مجھے جتنی آزمائشوں میں ڈالنا چاہتا ہے ڈال لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اب صحابی نے یہ دعا مانگی، حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے صحابی اللہ کے بندے اللہ سے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت؟ نہ تھوڑی سی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی سی سردی برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ تھوڑا سا آ جائے اور ہم اس کو برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے، نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکو گے اور نہ تم آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ ہمارے نبی نے صحابی سے کہا کہ ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ دنیا کی تکلیف بھی تم برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی تکلیف بھی تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس میں وہ دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یاد کرو گے انشاءاللہ اور اس کو پڑھو گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک بیماری کے ایام میں بھی سکون نصیب فرمائے گا، پریشانیوں کے ایام میں بھی سکون نصیب فرمائے گا، اور اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے ہر آنے والے دن کو جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا۔ اور وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اکثر کو یاد ہوگی، اگر یاد ہیں تو سنت سمجھ کر آج سے پڑھنے کا اہتمام شروع کر دو، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر امام صاحب سے پوچھو اور یاد کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی بیماری کی وجہ سے تم پریشان ہو چکے ہو، بیماری کی وجہ سے تم تنگ ہو چکے ہو، ارے دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے حالات آ جائے اللہ سے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی مختصر دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ اور تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ حضرت کوئی اچھی دعا بتلاؤ، کوئی جاندار دعا بتلاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا بتلاتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور علماء جانتے ہیں حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہے اور سب سے زیادہ کوئی دعا پڑھی ہے تو یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ذاتی کا سوال کرتا کہ حضرت کوئی لیٹسٹ دعا بتلاؤ اس سے بھی زیادہ پاورفل، تو فرماتے اس سے زیادہ پاورفل دعا میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے حکیم جواب دے چکے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ مکمل شفا نصیب فرمائیں گے اور اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو میرے پیاروں حالات کو دور کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟
ہم چاہتے ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر رہیں، مزید کے دروازے قیامت تک کھلے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو حالات بگڑے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں تراویح پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا، رمضان کے مہینے میں قرآن سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی سننے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ سنانے والوں کو بھی قبول فرمائے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے، اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے حالات کو درست کر دے گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا مفہوم یہی ہے میرے بھائیوں، ارے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں، بولو بے شک، ڈاکٹر کی دوا میں کوئی طاقت نہیں، طبیب کی حکیم کی حکمت میں کوئی طاقت نہیں، جتنا مومن کی دعاؤں میں طاقت ہے۔ اللہ پاک نے دعاؤں میں وہ اثر رکھا ہے، دعاؤں میں وہ پاور رکھا ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے میرے بندو جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا۔ اس لیے اس دعا کو استحضار کے ساتھ، اب دیکھو پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھو یا صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھو، جتنا پڑھنا چاہو اتنا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آج 18 روزے مکمل ہو چکے، 19 تراویح مکمل ہو چکی، اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی اب مغفرت کے عشرے کے ختم ہونے کے صرف 2 دن باقی، اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔